السلام علیکم ناظرین، میں محفوظ الرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹنگ اسلام معمار۔ آج جس چیز کے اوپر، جس ٹاپک کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے پڑوسی سے کس طریقے سے برتاؤ کرنی چاہیے، کس طریقے سے ویوہار کرنی چاہیے، وہی چیز ہم لوگ جانیں گے۔ چلیے پہلے دیکھتے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ عن جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. جوار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجوار له حق الجوار وحق المشرك من أهل الكتاب۔ اس حدیث کے پہلے ترجمہ جانتے ہیں، اس کے بعد اس کا تفسیر انشاءاللہ کر کے ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ الجیران ثلاثتن، تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ پڑوسی کے تین اقسام ہیں، مان لیجئے کہ تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ ہے کہ فجار له ثلاثتن، اس حقوق، اس کے لیے تین حق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک میں جو پڑوسی ہیں ان کے لیے تین حق ہوتے ہیں۔ کیا کیا حق ہوتے ہیں؟ حق الجواری، حق الجواری کہتے ہیں پڑوسی کا حق، پڑوسی کا جو حق ہوتا ہے وہ حق حاصل ہے۔ دوسری حق کہتے ہیں وہ حق الاسلام وحق القرابتی، ایک رشتہ داری کا حق، اور تیسری حق جو ہے وہ ہے اسلام یعنی مسلمان ہونے کا حق۔ ایک قسم کا پڑوسی تو یہ ہو گیا، اس میں تین حق نکلتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کا پڑوسی کیا ہے؟ وہ جوار لہو، اور ایک قسم کا پڑوسی تو وہ ہے حقانی، ان کے لیے دو حق ہوتے ہیں۔ کیا کیا؟ دیکھیے جانتے ہیں۔ حق الجواری، ایک پڑوسی ہونے کا حق، وہ حق الاسلام، اور دوسرے مسلمان ہونے کا حق۔ یعنی اگر قریبی رشتہ دار نہ ہو، یا کوئی بھائی نہ ہو، یا چچا بھتیجا نہ ہو، یا کوئی اور اگر لوگ ہو تو ان میں دو حق حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا تو وہ ہے کہ اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں پہ جا کے وہ رہ رہا ہو مکان بنا کر، تو ان کے لیے کیا حق ہے؟ وہ حق لہو، وہ تو یہ ہے حق الجواری، ان کے لیے جو میرے گھر کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک حق ہے، وہ پڑوسی کا حق ہے، خیر وہ ہندو کیوں نہ ہو، وہ مشرک کیوں نہ ہو، وہ اہل کتابی میں سے کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بخاری شریف کے بھی حدیث ہے اور مشکات میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو چلے اس کا مفہوم پہلے جانتے ہیں کیا ہے یہ حدیث۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پڑوسی سے کس طریقے سے ویوہار کرنی چاہیے، کس طریقے سے اخلاق کرنی چاہیے، کس طریقے سے معاملہ کرنی چاہیے۔ اور بھی دوسرے حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی سے تو ایسا ویوہار ہونی چاہیے، ایسا اخلاق ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو جب آپ نے بازار سے کوئی گوشت وغیرہ خرید کے لایا ہو اور آپ اپنے گھر میں پکا رہے ہو اور آپ کے پڑوسی جو ہے غریب ہو، تو آپ جو گوشت یا سالن پکا رہے ہیں اس کی خوشبو ان کے گھروں تک پہنچ رہے ہو، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور کوئی، تو کم سے کم اگر زیادہ بھی نہ ہو سکے تو تھوڑا کم سے کم ایک کٹورا پہنچا دینی چاہیے۔ اس وجہ سے آپ اگر نہیں پہنچاتے ہیں، ان کے بچے اگر یہ خوشبو چونگ کر روتے ہیں تو قیامت کے دن آپ سے یہ چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، چھوٹا حدیث کا ٹکڑا ہے کہ للجاری حق، پڑوسی کا ہر چیز میں حق ہے، پڑوسی کا حق ہے۔ تو حق کیا کیا چیز میں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم لوگ تو ابھی معاشرے میں تو یہ ہو چکا ہے کہ جو پڑوسی اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں ہم لوگ اس کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ مان کے چلیے انہوں نے اگر ایک مکان بنایا تو ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ ترقی کیسی ہو سکتی ہے ہماری، کہ ہم لوگ کب دو مکان بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک کار خریدی تو ہمارے دل میں رہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دو کار لے سکتے ہیں، ان کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دل میں محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ محبت کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ ایک تو وہ مسلمان ہے، اور پڑوسی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قریبی رشتہ دار میں سے ہوتے ہیں۔ اگر قریبی بھائی کا ہے تو بھائی کا الگ حق ہو جاتے ہیں، اگر چچا بھتیجا ہے تو ان کے لیے الگ حق ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ہو رشتہ داری ہے، اگر رشتہ دار میں اگر کوئی بھی ہو تو اس کے لیے تو ایک الگ حق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری اسلام یعنی مسلمان، المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے۔ تو جس طریقے سے اپنا بھائی سے معاملہ کرنی چاہیے اسی طریقے سے ایک پڑوسی سے معاملہ کرنا